بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر۔ ناظرین، خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل کے حوالے سے۔ ان دونوں کے درمیان کشیدگی میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہوا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس اور حملے کی بات چل رہی ہے۔ اس وقت ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب نقشہ جاری کر دیا گیا ہے، میپ جاری کیا ہے، جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر کن ٹارگٹس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیلی حکام، اسرائیلی ملٹری میں ایک ہلچل سی مچی ہے اور اسرائیل کی جانب سے دوبارہ امریکہ سے رجوع کیا گیا ہے اور امریکہ نے ایران کے ڈرونز کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی ہے۔ یہ آخر اسرائیل کو ایران کے کن میزائل اور ڈرون سے خطرہ ہے؟ سب سے خطرناک ایران کا جو ڈرون ہے وہ کون سا ہے؟ اور ایران نے اپنے اس میپ کے ساتھ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کا کون سا بیان انہوں نے نشر کیا تھا؟ ان تمام خبروں کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ایسی خبریں اور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ویورز، ہم آپ کو بتائیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک دفعہ پھر ٹمپریچر ہائی ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک جانب ویانا ٹاکس چل رہے ہیں P4+1 کنٹریز کے درمیان، اور اس دفعہ جو ویانا ٹاکس کے راؤنڈ تھے وہ ایک دفعہ پھر کمپلیٹ ہوا ہے ویانا میں، اور جو اس میں اس مذاکرات میں شریک تمام ممالک کے افراد، سفارتکار، وہ واپس اپنے ممالک جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اس حوالے سے اپنے ممالک میں اپنے جو حکام ہیں ان سے ہم بات کریں گے، بات چیت کریں گے، پھر دوبارہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن اب تک اس مذاکرات کو لے کے ایران کا پلڑا باری ہے اور عالمی قوتوں اور دیگر سب نے جو ایران کی جانب سے پروپوزلز جو پیش کیے گئے تھے اس پر غور و خوض جاری ہے، بات چیت جاری ہے۔ اس مذاکرات کو لے کے اسرائیل خفا ہے اور اسرائیل پریشان بھی ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہو۔ اسی سلسلے میں اسرائیل اپنی تمام تر قوت بروکار لا رہی تھی کہ کسی طرح دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ایران خطرہ ہے، ایران کے ایٹمی جو مذاکرات ہے یہ اگر کامیاب ہوا تو بھی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے اسرائیل کئی بار یہ تھریٹ دے چکا ہے ایران کو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ دے نہ دے، امریکہ ساتھ دے نہ دے، ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہم ٹارگٹ بنائیں، ہم نشانہ بنائیں۔ اور اسی طرح ان مذاکرات کے درمیان ایک دفعہ پھر اسرائیل نے بھرپور ایک ایران کو خبردار کیا، ایران کو بتایا کہ ہم آپ کے نیوکلیئر فیسلٹیز، میزائل فیسلٹیز کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب ایران کی جانب سے کچھ دن پہلے تہران ٹائمز اخبار کے اوپر ان کی جو فرنٹ پیج ہے اس پر ایک بڑا سا اسرائیلی میپ وہاں پر انہوں نے شائع کیا۔ نہ صرف میپ بلکہ اس میپ کے ساتھ ان کا یہ عنوان تھا کہ جسٹ ون رانگ موو۔ اس کے بعد اس میپ کے اندر انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جگہ اور ٹارگٹ مشخص کیے تھے۔ ان کا بتانا تھا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے صرف ایک غلط حرکت اگر انہوں نے کی ایران کے خلاف تو ہم ان سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی کے اندر جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنانا ہے۔ ایران نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس سیٹ کر چکے ہیں، بلکہ ہم پن لوکیشن کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے کس کس جگہ پہ کون کون سے ٹارگٹ کو ہم نے نشانہ کرنا ہے، نشانہ بنانا ہے۔ اور یہ باقاعدہ انہوں نے اوپنلی تہران ٹائمز کے فرنٹ پیج پر شائع کیا، جس کے بعد جو اسرائیل جو اتنے عرصے سے ایک برم بازی کے ساتھ وہ چل رہا تھا، ایران کے اوپر حملے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے اس برم بازی کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اسرائیل کافی پریشان ہوا، اس نے پھر امریکہ سے رجوع کیا، امریکہ سے کہا کہ بھائی ایران کی جانب سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے وہ ایرانی میزائلز اور ایرانی ڈرون ہیں۔ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کو کس ڈرون سے ایرانی زیادہ خطرہ ہے۔ لہٰذا اب اسرائیل دوبارہ امریکہ سے رجوع کرتا ہے اور اس میپ کے شائع ہونے کے ایک آدھ دن بعد ہی امریکہ کی جانب سے بیان آتا ہے۔ امریکہ کی جو US ہاؤس فورن افیئرز کمیٹی ہے وہ بل پاس کرتی ہے ایران کے ڈرونز کے خلاف، ایران کے میزائل کے خلاف۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے ڈرون کو غلط استعمال کر رہا ہے، لہٰذا یہ اس کے اوپر اس کو محدود کرنا چاہیے، اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ خود بھول جاتا ہے کہ اس کے ڈرون اٹیکس، اس کے ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے اب تک مختلف ممالک میں
ہزاروں کی تعداد میں سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال افغانستان کابل میں جو حالیہ کچھ ایک آدھ مہینے پہلے ہونے والے ڈرون حملے ہیں، جس میں 10 سویلینز مارے جا چکے تھے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، اور اس کا اعتراف خود واشنگٹن نے کی، اور لیکن انہوں نے اپنے اس میں ملوث اہلکاروں کو سزا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب سے زیادہ جو سب سے اہم اور جو ان کے اپنے منہ سے اعتراف ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط حملے کیے، سویلینز مرے ہیں، لیکن ہم اپنے ان غلط حرکت کرنے والے فوجی افراد کو ہم سزا نہیں دیں گے۔ خود سب سے بڑا انسانیت دشمن اور عام افراد کے قاتل ہے، لیکن دوسری جانب وہ ایران کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ ایک ادارہ ہے سویلین ہارمز مانیٹرنگ گروپ کا، یہ سول رائٹس کی جانب سے بھی اس کے علاوہ رپورٹس آ چکی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اس جو امریکن ایئر اسٹرائک سے خصوصاً افغانستان، عراق، سیریا، صومالیہ، لیبیا، یمن اور پاکستان میں 2001 سے اب تک 22,000 افراد یعنی سویلین افراد 22,000 سویلین افراد امریکن ایئر اسٹرائک کا نشانہ بن چکے ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر تقریباً 48,000 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ ہے خود امریکن جو ایئر اسٹرائکس اور ان کی ڈرون اسٹرائک کی ہسٹری، یعنی وہ خود جو کچھ بھی کرے، کسی بھی قانون، کسی بھی انسانی حقوق، انسانی تنظیم کی بات وہ نہیں مانتا، اور جو اس کے من میں آتا ہے کرتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جائے ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن دوسری جانب وہ ایرانی ڈرونز کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اسرائیل کی ماں پر، چونکہ اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد اسرائیل کافی پریشان ہے، ساتھ میں امریکہ بھی پریشان ہے، چونکہ خطے میں ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس میپ کے ساتھ جو ایران نے، ان کے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی، ان کا ایک 2003 میں کہی ہوئی یہ بات اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی تھی، اس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ یہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس پر لکھا ہے، ان کے لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں sometimes the leader of the Zionist regime even threaten us. They are threatening to strike military, but I think they knew it, and if they do not know it, they must know that if they make a mistake, the Islamic Republic will destroy Tel Aviv and Haifa. یعنی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بعض اوقات اسرائیل کے جو لیڈر ہیں، یا وہ ہمیں، جو ان کے رجیم ہیں، وہ ہمیں وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، ہم ان کو، لیکن ان کو جان لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو وہ جان جائیں کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو تہران یا ایران تل ابیب اور حیفا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ اسرائیل کے دو اہم شہر ہے، ایک دارالخلافہ ہے، دوسرا حیفا بھی ایک اہم شہر ہے۔ یعنی یہ ایک واضح پیغام تھا 2003 میں، اور رہبر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس کی جرات نہیں ہو سکتی، یہ صرف بیانات کے حد تک ہی ہمیں دھمکا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہلچل سی مچی ہے، اس میں جو سب سے اہم جو ڈرون ہے ایران کا، جس کے حوالے سے اسرائیل کافی پریشان ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ ایران کا غزہ نامی ڈرون، جو کہ 21 مئی 2021 کو ایران کی جانب سے اس کی رونمائی کی گئی تھی، اس سے اسرائیل کو سخت پریشانی ہے۔ اس ڈرون کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ بالکل اس کی رفتار، اس کی سائز میں تقریباً امریکن جو ڈرون ہے MQ-9 اس کے برابر ہے، اسی کے سائز کا ہے، اور اس کی جو بھی اس کی اسپیسیفیکیشن ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے تقریباً۔ یہ تقریباً 2000 کلومیٹر یہ فاصلے تک یہ ڈرون جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 12 اس پر میزائل لوڈ ہو سکتے ہیں، ساتھ میں 500 kg الیکٹرانک ایکوپمنٹس اس کے اوپر لادا جا سکتا ہے، اور یہ 11,000 میٹر کی بلندی پر یہ پرواز کر سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ 35 گھنٹے تک یہ چل سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ڈرون ہے جو اسرائیل کے ہر کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی ہو رہی ہے، کسی طرح اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ایران نے نہ صرف امریکن ڈرونز کو مار گرایا بلکہ انہیں ڈیکوڈ بھی کر چکا ہے۔ لہٰذا اس وقت ایران اور اسرائیل کا محاذ گرما گرم ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔